یہ بات اچھی طرح ہمیں ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں، اس دنیا میں ایک ہی مقصد ہے۔ اگر اختصار کے ساتھ اس دنیا میں آنے کا مقصد اگر آپ جاننا چاہیں تو ایک ہی مقصد ہے، اس دنیا میں اس لیے آئے ہیں کہ اس دنیا کی تیاری کریں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم یہ مختصر سا وقت آپ کو دے کر تمہیں آزمائیں کہ کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے۔ ایک دن موت نے آنا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم مضبوط قلعے میں جا کر بھی چھپ جاؤ تو موت تمہیں آ کر رہے گی۔ جب موت نے آنا ہی ہے، ہم نے کتنا بھی خوبصورت مکان بنایا، ہم کروڑ پتی تھے، ارب پتی تھے، خرب پتی تھے، کچھ بھی تھے، لیکن موت ایسی تلخ اور حقیقت اور سچائی ہے، جس وقت انسان کی آنکھیں بند ہوتی ہے اسی وقت سب انسان کے لیے اجنبی ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ ہر سونے والا آنکھ بند کر کے خواب دیکھتا ہے، لیکن یہ دنیا ایسی ہے کہ ہم آنکھ کھول کر خواب دیکھ رہے ہیں۔ یہ دنیا خواب کی مانند ہے۔ ہر سونے والا جب نیند سے اٹھتا ہے تو اس کا خواب ختم ہو جاتا ہے، لیکن دنیا ایسا خواب ہے کہ جس دن تمہاری آنکھیں موت کی وجہ سے بند ہوگی اس دن تمہاری جو ہے وہ خواب سے آنکھ کھلے گی کہ ہم کتنے بڑے دھوکے میں تھے۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ میں تاجر ہوں، میں مالدار ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں وہ ہوں، لیکن کچھ بھی نہیں تھا سوائے ایک خواب کے۔ اس وقت انسان اتنا پچھتاتا ہے کہ جب اس کو غسل دینے کے لیے اس کے بدن سے کپڑے اتارے جاتے ہیں اور اس کو تختے پہ لٹایا جاتا ہے اور وہ اپنے رشتہ داروں کو روتے ہوئے دیکھتا ہے تو کہتا ہے مجھ پہ نہ رو، اب اپنے آپ پہ رہو، دنیا نے مجھے دھوکہ دیا۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ دنیا تمہیں دھوکہ نہ دے، میں دھوکے میں رہا، تم دھوکے میں نہ رہو، اللہ تمہیں دھوکے سے بیدار کرے، اللہ تمہیں خواب سے بیدار کرے۔ آج ہر انسان دنیا میں ڈوبا ہوا ہے، دنیا دنیا دنیا، اتنا دنیا میں غرق ہے کہ انسان آخرت کو فراموش کر گیا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے والآخرۃ خیر وابقیٰ، یہ دنیا کے اندر ڈوب جانے والوں دنیا کو برتو، دنیا کو استعمال کرو، دنیا کی چیزیں بالکل استعمال کرو۔ ایسا نہیں کہ دنیا چھوڑ کے جنگل میں چلے جاؤ، لیکن دنیا کی خاطر آخرت کو مت بھولو، کیونکہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے اور آخرت باقی رہنے والی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اس دنیا سے بہتر آخرت ہے، اور آخرت کی شان یہ ہے کہ آخرت باقی رہنے والی ہے۔ کچھ آخرت کے لیے بھی تیاری کر لو۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور آخرت کے لیے کیا روانہ کر رہے ہو اس سلسلے میں غور کرو، فکر کرو۔ وہاں تو عمل پوچھا جائے گا، وہاں تو کچھ نہیں پوچھا جائے گا، وہاں تو عمل پوچھا جائے گا۔ آپ کون تھے، کیا تھے، آپ کی ڈگری کیا تھی، آپ کے مقام کیا تھے، مرتبے کیا تھے، انسانوں کے درمیان آپ کی کیا عزت تھی، کچھ نہیں۔ وہاں صرف پوچھا جائے گا اقرأ کتابک، اپنا نام اعمال پڑھ کے سنا۔ اور انسان کی یہ چرچر چلنے والی زبان، جہاں انسان سب کے سامنے بول کر کے زبانیں چپ کر دیتا ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے منہ پہ مہر لگا دے گا اور تمہارے اعضاء اللہ کی بارگاہ میں کلام کریں گے، رب کی بارگاہ میں اعضاء بولیں گے، اعضاء کلام کریں گے۔ اللہ اکبر۔ تو آخرت باقی رہنے والی ہے، آخرت کی تیاری ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، ورنہ اگر انسان دنیا ہی میں ڈوبا رہے تو سوائے بربادی کے، تباہی کے اور پچھتاوے کے اس کو کچھ ہاتھ نہیں آنا۔ اب آئیے، جب ہمیں آخرت کی تیاری کرنا ہے اور ایک کامیاب مسلمان کی حیثیت سے رہنا ہے، ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ہم کیا کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری آخرت کامیاب ہو، دنیا بھی کامیاب ہو اور آخرت بھی کامیاب ہو؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جو سوچتے ہیں کہ چلو دنیا چھوڑ دیں۔ نہیں، دنیا چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ صوفیہ فرماتے ہیں اگر کامیاب ہونا ہے تو نہ ترک دنیا کرو نہ غرق دنیا کرو۔ یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ترک دنیا کر کے جنگلوں میں بیٹھ گئے، وہ بھی غلط ہے، اور جو دنیا میں غرق ہو کر اللہ کو بھول گئے، وہ بھی غلط ہے۔ نہ ترک دنیا ہو نہ غرق دنیا ہو، کریں کیا؟ 3 پوائنٹ ہے۔ اگر دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہو، 3 نکات ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ نمبر 1، اگر دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہیے، سب سے پہلی بات دیندار بنو۔ دیندار بننے کی ضرورت ہے، دیندار بنو۔ دیندار کیسے بنے؟ آج کل لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے ہاتھ میں تسبیح ہو، سر پہ ٹوپی ہو، داڑھی رکھ لی، دیندار ہو گئے۔ نہیں، صرف دینداری یہ نہیں ہے۔ اگر مختصر میں دینداری بتائی جائے تو دینداری کیا ہے؟
اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ان کو چھوڑ دو, جن چیزوں کو فرض کیا اس پر عمل کرو. یہ دینداری. مختصر میں اگر آج سب کی توجہ کس طرف ہے, اتنے درود پڑھو, اتنا کلمہ پڑھو, اتنا ذکر کرو, اتنی نمازیں پڑھو, اتنی نوافل پڑھو, اتنے روزے رکھو, سب اپنی جگہ ہے, لیکن ثواب پر اسلام توجہ کم دیتا ہے. اسلام نیکی پر توجہ کم دیتا ہے. اسلام یہ کہتا ہے گناہ سے بچو. اللہ کے نزدیک نیکی کرنے سے بڑی اہمیت گناہ سے بچنے کی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نیکی کرے گا وہ گناہ بھی کرے گا, لیکن جو گناہ سے بچ جائے گا وہ صرف نیکی کرے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں بھی ولایت کا ذکر کیا وہاں نیکی کا ذکر نہیں کیا, بلکہ گناہ سے بچنے کا ذکر کیا. قرآن اٹھا کے دیکھیں, اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ غم ہے. تو اللہ کا ولی کون ہے؟ تو الذین آمنوا وکانوا یتقون. اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو ایمان لایا اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا. دیکھیں آپ, ولی کے لیے یہ نہیں کہا کہ وہ نیکی کرتا ہے, ولی کے لیے کہا کہ وہ گناہوں سے بچتا ہے. متقی اس کو کہتے ہیں جو گناہ سے بچے. پھر ایک مقام پر قرآن کہتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون. اللہ کے ولی وہ ہیں جو لوگ متقی ہوتے ہیں, یعنی گناہوں سے محفوظ رہتے ہیں. ایک مقام پر ارشاد فرمایا, اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو یعنی گناہوں سے بچو, اور اس کے بعد فرمایا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اسی طرح دیکھیں جو نیکی کرے گا, ایک نیکی کرے گا, اللہ نے اس کو صلہ کیا دیا. اللہ فرماتا ہے جو ایک نیکی لائے گا اللہ اس جیسی 10 نیکیاں اس کو عطا فرمائے گا. دیکھو نیکی کے بدلے میں 10 گنا یعنی کہ 10 درجہ اس کی نیکی بڑھا دی. نتیجہ کیا نکلے گا یہ نہیں بتایا, لیکن جو گناہ سے بچے گا اس کے لیے کیا. اللہ فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر گیا یعنی گناہ کو چھوڑ دیا, اللہ اس کو 2 جنتیں عطا فرمائے گا. یعنی نیکی کا صلہ 10 درجہ نیکی اور گناہ سے بچنے کا 2 جنتیں. کون سی چیز بڑی ہے؟ گناہ سے بچنا. اور آج انسان توجہ دے رہے ہیں نیکیاں کرنے پہ, اتنا ذکر کرو, یہ سب اپنی جگہ ہے. آدمی اسی کو کہتے ہیں صوفیہ کے شیطان محنت کرتا ہے, آدمی کو فرائض سے ہٹا کر وہ نوافل میں الجھا دیتا ہے. آج ہم نوافل میں الجھے ہوئے ہیں, فرض سے ہٹے ہوئے ہیں. پہلی چیز دیندار بنو. تو دیندار کیا؟ فرائض پر عمل کرو, حرام سے بچو, یہ دینداری. دینداری کا دوسرا تصور کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرو. اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے, پکے ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک جو چیز تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے مومن بھائی کے لیے پسند نہ کرو. اب یہ چیز اب دیکھیں ہماری دینداری کہاں جاتی ہے. ہمارا حال تو یہ ہے کہ اگر کسی کے 2 جملے کوئی کسی کی تعریف کر دے تو بھی ہمیں بری لگتی ہے, کسی کا دھندا اچھا چلتا ہے تو بھی ہمیں برا لگتا ہے, کسی کے یہاں بیٹے پیدا ہو تو بھی برا لگتا ہے, کسی کی بچی کو اچھے رشتے آتے ہیں تو بھی ہمیں برا لگتا ہے. یعنی انسان اتنا گر چکا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو جب تک وہی چیز اپنے ایمان والے دوسرے بھائی کے لیے پسند نہ کرو تم پکے مومن نہیں ہو سکتے. ہم چاہتے ساری ترقیاں مجھے اور دوسروں کو کچھ ملے ہی نہ, ساری خوشیاں مجھے ملے دوسرے کو کچھ ملے ہی نہ. آپ بتائیں کہاں انسان. آئیے اس کی ایک مثال بتاؤں. صحابہ کی زندگی میں وہ لوگ ایک دوسرے کے لیے کیسے پسند کرتے تھے, بلکہ اپنے اوپر ترجیح دیتے تھے دوسرے مسلمانوں کو. روایتوں میں آتا ہے ایک صحابی کے گھر مہمان آئے, ایک صحابی کے گھر مہمان آئے تو انہوں نے بکری ذبح کی تو بیوی سے مشورہ کیا کہ آج ہم اپنے بچوں کے ساتھ مہمانوں کے ساتھ بکری کا گوشت کھائیں گے, تو ایک کام کرتے ہیں کہ بکری کا سر اور بکری کے پائے اپنے پڑوسی کو دے دیتے ہیں مسلمان بھائی کو کہ ہم تو مہمانوں کے بہانے بکری کا گوشت کھا ہی لیں گے, ہمارا پڑوسی بھی آج بکری کا گوشت کھا لے. تو بکری کے سر اور بکری کے پائے اٹھا کر انہوں نے دے دیا پڑوسی کو. پڑوسی مسلمان تھا. جب پڑوسی کو بکری کے سر اور بکری کے پائے پہنچے تحفے میں تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو ہم تو کھاتے ہی رہتے ہیں, 2 دن 4 دن گیپ کر کے ہمارے یہاں تو بکری کا گوشت تو آ ہی جاتا ہے, اگر ہم یہ بکری کے پائے اور بکری کے سر ہم آج نہ کھائیں اور اس کو اپنے مسلمان بھائی پڑوسی کو دے دیں تو کتنا اچھا ہوگا, یہ اس کے بچے کھا لیں گے اور ہمیں دعا ملے گی. انہوں نے دے دیے پڑوسی کو. دیکھو اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیسی ذہن سازی کی تھی, کیسے دماغ بنایا تھا ان لوگوں کا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کی کیسی تربیت کی تھی. اب دوسرے پڑوسی جب
पहले पड़ोसी के यहाँ पहुंचे तो उन्होंने अपनी बीवी को कहा हम अपने पड़ोसी को दे दे। दूसरे पड़ोसी को बकरी के सर और पैर पहुंचे तो उन्होंने अपनी बीवी को कहा कि हम लोग भी तो कभी ना कभी खाते ही रहते हैं, हम अपने पड़ोसी को दे दें, हमसे ज्यादा जरूरत उनको है। आप यकीन जाने इस्लाम की तारीख गवाह है कि मदीने मुनव्वरा के पूरे महल्ले में वो बकरी का सर पैर घूमते 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 वहीं पर आ गए जहां से चले थे। किसी ने नहीं खाया, हर एक ने दूसरे को दिया, दूसरे को दिया, दूसरे को दिया। और जिनके घर बकरी ज़बह हुई थी बाजू वाले को मालूम नहीं था, जब घूम घुमा के उनके घर आया तो उन्होंने सोचा चलो यार अपने पड़ोसी को दे दो, आज तो उसके घर मेहमान भी है, उसको ज्यादा जरूरत है, उन्होंने वहां पहुंचा दी। ये फिक्र थी, ये सोच थी। आज बताएं ये सोच कहां है? दीनदारी का मतलब लोग क्या समझते हैं? 5 वक्त की नमाज, दाढ़ी टोपी, फिर चाहे दिल में बुग़्ज़ हो, कीना हो, हसद हो, एक दूसरे के लिए दुश्मनी हो। अब बताएं हम ये समझ रहे हैं कि नमाज पढ़ो सब माफ है, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जिसके दिल में किसी मुसलमान के लिए कीना होगा उसके सजदे और उसकी दुआ उसके सर के ऊपर भी नहीं जा सकती। अब बताएं हम तो समझ रहे हैं कि हम बहुत पाक दामन हो गए, बड़े मुत्तकी हो गए, तहज्जुद भी पढ़ रहे हैं, इशराक भी पढ़ रहे हैं, चाशनी भी पढ़ रहे हैं, जुमरात और पीर का रोजा भी रख रहे हैं। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमा रहे हैं कि तेरे दिल में अगर किसी मुसलमान के लिए कीना है तो ना तेरी नमाज सर के ऊपर जा रही है, ना तेरी दुआ सर के ऊपर जा रही है। नुकसान किसका है? तो पहली चीज अगर कामयाब होना है तो दीनदार बनिए। और दीनदारी मेड इन इंडिया दीनदारी नहीं, वो दीनदारी जो अल्लाह के रसूल ने जिसको दीनदारी करार दिया। हम हिंदुस्तान लेवल पे दीनदार बनते हैं, ये रसूमात वाली दीनदारी हमें निजात की राह पर नहीं ले जा सकती। दीनदारी वो चाहिए जैसा अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम बनाने के लिए आए थे। उस दीनदारी में कितना तकवा है, कितनी परहेजगारी है, उस दीनदारी के अंदर किस कदर एक दूसरे का ख्याल है। आइए एक मिसाल आपको बताऊं कैसी वो दीनदारी थी। आजकल आदमी किसी के बारे में कुछ सुनता है, बगैर तहकीक के उसको आगे बढ़ाना शुरू करता है, ठीक है, बल्कि नहीं भी सुनता है तो आदमी टोह में लगा रहता है, उसका क्या चल रहा है, उसका क्या चल रहा है। और लोगों को बेइज्जत करना आज लोगों का महबूब मशगला है, लोग उसको झूठ यानी कि गुनाह भी नहीं समझते। जबकि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया कि काबे की हुर्मत से बढ़कर मेरे ईमान वाले की हुर्मत बड़ी है। यानी काबे की जो हुर्मत और इज्जत है उससे हुजूर अलैहि सलाम के उम्मती की हुर्मत को हुजूर ने बड़ा करके बताया। एक दिन काबे से मुखातिब होकर कहा, ए काबा तेरी शान यह कि जो तेरे इर्द गिर्द तवाफ करता है अल्लाह उसके गुनाहों को माफ कर देता है, लेकिन तेरी हुर्मत से बढ़कर मेरे ईमान वाले उम्मती की हुर्मत है। आप बताएं मुझे, जब हम काबे की बेहुरमती नहीं कर सकते तो किसी मुसलमान की इज्जत की बेहुरमती हम कैसे कर सकते हैं? जबकि मोमिन की हुर्मत काबे से बढ़ के हम किसी पे तोहमत लगा देते हैं, उसका उसके साथ चल रहा है, उसका उसके साथ ये चल रहा है, उसका ये चल रहा है, उसने तो चोरी कर लिया, उसने तो जिना कर लिया, उसने तो, औरतें खास तौर पे फ्री रहती है तो वो इसके उसके में ज्यादा लगी रहती है। हदीस पाक में आया है कि अगर कोई किसी पे तोहमत लगाए और इस्लामी हुकूमत होगी तो उसको कोड़े लगाए जाएं। मोमिन की हुर्मत बहुत बड़ी चीज, लेकिन लोग इसमें उसमें लगे रहते हैं। हुजूर ने कैसी दीनदारी पैदा की, वो दीनदारी तो आज मुसलमान जानते ही नहीं, वो किताबों में बंद हो गई। वो दीनदारी जो उस दिन पे अमल करते थे वो कब्रों में चले गए। आज हम नुमाइशों के रसूमात के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। आइए उस दीनदारी का एक तस्वुर देखें। एक मरतबा ऐसा हुआ कि सहाबाए किराम बैठे हुए थे, सहाबाए किराम बैठे थे और इल्मी मुज़ाकरा चल रहा था। इल्मी मुज़ाकरा उसको कहते हैं, दीन की कुछ बातें हो रही थी। ऐसे में अचानक बदबू उठी। अचानक से एक बदबू उठती है। महफिल के अंदर बदबू उठने का मतलब यह है कि किसी के खराब पेट से जो है वो हवा खारिज हो गई और पूरी महफिल बदबूदार हो गई। यानी मस्जिद के अंदर किसी ना किसी का तो वजू टूटा, और वजू टूटा तो बदबू आने लगी। अब आप अंदाजा करें मोमिन की हुर्मत और मोमिन की इज्जत का तहफ्फुज उनके नजदीक क्या था? वजू ही तो टूटा था। उस्ताद कह देते चलो उठो, जिसका वजू टूटा है जाके वजू करके आओ। यह बात कही जा सकती थी, कही भी जाती है। लेकिन उस समाज में जो मदनी समाज था, वो समाज जिनको रसूलुल्लाह ने दीनदार बनाया था, जिनकी दीनदारी पर कुरान गवाही देता है, जिनकी दीनदारी की कस्में उठाई जा सकती है, वो कैसे दीनदार थे? जिसका वजू टूटा ना, उस्ताद ने उसको नहीं कहा कि जाओ उठ करके वजू करके आओ। क्यों? अगर वो जाते उठ के वजू करने के लिए तो लोग उनको हकीर नजर से देखते कि इसकी वजह से बदबू फैली। तो उस्ताद ने क्या किया, महफिल में जब बदबू आई और लोग एक दूसरे को देखने लगे तो उस्ताद ने कहा चलो हम सब मिल करके उठ करके वजू करते हैं। जिसका टूटा है उसका वजू हो जाएगा, जिन लोगों का नहीं टूटा है उनकी तजदीद वजू हो जाएगी, लेकिन एक मोमिन की इज्जत बच जाएगी।
آپ توجہ فرمائیں, آپ غور کریں اس مدنی معاشرے کے اندر کس قدر حرمت کا. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی کا وضو ٹوٹا اور بدبو آئی تو اس نے کیا ذلیل ہونا تھا, کیا رسوا ہونا تھا. آئیے اس سے لگتی ہوئی ایک بات مجھے اور یاد آئی. صوفیاء کرام میں ایک صوفی ہے, ان کا نام حاتم ہے, اور ان کو حاتم اسم کہتے ہیں. بہنوں کی خاص توجہ. دیکھیے ہمارے جو سماج میں اور معاشرے کے اندر جو جھگڑے ہیں, نفرتیں ہیں, اس کی سب سے بڑی وجہ عیب جوئی ہے, کینہ ہے, غیبت ہے. اس لیے جھگڑے عروج پر ہیں. ساس کے پاس جو وہ دیورانی جا کر کے کان بھرتی ہے, ساس بہو میں جھگڑا لگ جاتا ہے. بھائی بیٹھ کر کے چھوٹے بھائی کے خلاف ماں باپ کے کان بھرتا ہے, گھر میں جھگڑا لگ جاتا ہے. لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو معاشرہ تشکیل دیا وہ محبتیں صرف محبتیں تھی, اور ہمیں صرف محبتوں کا سفیر بننے کا حکم دیا گیا ہے. نفرتیں ہمارے یہاں ہے ہی نہیں, نفرتوں کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. اسلام تو دشمن سے بھی نفرت کی بات نہیں کرتا. جان کے دشمنوں کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے چادریں بچھائی. تو حضرت سیدنا حاتم اسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو اسم کیوں کہتے ہیں؟ اسم, حاتم اسم. اسم کے معنی ہوتا ہے بہرا. آپ نے قرآن میں پڑھا ہوگا نا, سمم بکمن امیون. تو یہ سمم سے بنا ہے جو سن نہیں سکتا, اسی سمم سے اسم, سم سے اسم یعنی بہرا جو سن نہیں سکتا. حاتم بہرا. کسی مولانا کو آپ بہرا کہو, کسی پیر صاحب کو آپ بہرا کہو, عجیب سا نہیں لگتا؟ لیکن پوری دنیا حاتم کو کیا کہتی ہے؟ حاتم اسم, حاتم بہرا. اب حضرت حاتم کو اسم کیوں کہتے ہیں؟ حالانکہ آپ ان کی زندگی پڑھیں گے تو پتا چلے گا وہ بہرے نہیں تھے, لیکن وہ بہرے کہلائے گئے. وجہ کیا تھی؟ علامہ عبد الرحمن جامی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں, یہ حضرت حاتم, ان کے پاس ایک بوڑھی عورت مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی. اب بڑھاپا بھی بڑھاپا ہوتا ہے, کمزوری کا عالم ہوتا ہے. وہ مسئلہ پوچھنا چاہتی تھی بوڑھی عورت, لیکن اس کو جو ہے پیٹ کی تکلیف تھی, پیٹ میں گیس بھر گئی. اس نے سوچا کہ اگر اتنے بڑے بزرگ کے سامنے ہوا نکل گئی تو اچھی بات نہیں. اس نے روکنے کی کوشش کی, لیکن جب وہ نہیں روک سکی, کنٹرول نہیں کر سکی, تو اس کے پیٹ کی ہوا نکل گئی زور سے. تو وہ بوڑھی شرمندہ ہو گئی کہ میرے اتنے بڑے بزرگ کے سامنے یہ کیا ہو گیا حادثہ. وہ شرمندہ ہوئی تو حضرت حاتم نے اس عورت کو کہا, مائی تو نے کچھ بات کہا, ذرا زور سے بول. اس نے زور سے بولا, کہا اور زور سے بول, اور زور سے بولا, اور زور سے بول. بڑھیا خوش ہو گئی کہ جو میرے منہ سے چلائے بھی اتنی بات نہیں سن سکتا, بہرا ہے, تو وہ ہوا کی آواز کیسے سن لے گا. اس کی ساری شرمندگی ختم ہو گئی. اور اس دن کے بعد سے لوگوں نے حاتم کو بہرا 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 کہنا شروع کیا. مریدوں نے کہا حضرت ہم جانتے ہیں آپ بہرے نہیں ہیں, لیکن لوگ آپ کو بہرا کہتے ہیں. حضرت حاتم نے فرمایا, بیٹا بہرا بن کے زندگی گزارنا تو گوارا ہے, لیکن کسی مسلمان کو شرمندہ کر دوں مجھے یہ گوارا نہیں. جب تک وہ بوڑھی عورت زندہ رہی آپ بہرے بن کر کے رہے. دنیا نے ان کو حاتم اسم کہنا شروع کیا. دینداری یہ ہے. ہمارے پاس کون سی دینداری؟ اور ایک بات اور عرض کر دوں اس عنوان کے حوالے سے, دینداری کا پہلا زنا ہے نماز کی پابندی. آپ اور ہم نماز چھوڑ کر کے کبھی دیندار بن ہی نہیں سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جس کی نماز نہیں ہے اس کا دین نہیں ہے. آج کل لوگوں کا ایک ذہن بنا ہوا ہے, ارے چھوڑو یار ٹائم نہیں ملتا, ٹائم نہیں ملتا, ٹائم نہیں ملتا. میں کہتا ہوں صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے ایک وقت کی نماز کے لیے, صرف 10 منٹ. ہم یوٹیوب کے لیے ٹائم نکالتے ہیں, فیس بک کے لیے ٹائم نکالتے ہیں. اگر کوئی دوست تو مل جائے نا, صرف ایک چائے پینے بیٹھتے تو گھنٹوں گزار دیتے. اللہ کے لیے 10 منٹ نہیں. جس اللہ نے سب کچھ دیا ہمیں اس کے لیے 10 منٹ نہیں. 5 وقت کی نماز کے لیے صرف 50 منٹ کا ٹائم لگ رہا ہے. اور 50 منٹ نکالنے سے آدمی بچتا کس چیز سے؟ اللہ کے عذاب سے بچ رہا ہے, اللہ کی ناراضگی سے بچ رہا ہے, قبر کے عذاب سے بچ رہا ہے, بری موت سے بچ رہا ہے, رزق کی تنگی سے بچ رہا ہے. سوچئے تو صحیح, 50 منٹ نکالا تو کیا مل رہا ہے اس کو, کتنا بڑا انعام مل رہا ہے اس کو 50 منٹ نکالنے پر. تو دینداری کا پہلا زینہ نماز ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں, اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں. سیدنا فاروق اعظم کو خنجر مار کر جب زخمی کر دیا گیا, پورے بدن سے خون رس رہا تھا اور آپ نماز کی تیاری کر رہے تھے. لوگوں نے کہا آپ زخمی ہیں, اس حالت میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں ہے, میں نے نماز پڑھنی ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں جو جان بوجھ کر نماز چھوڑے جہنم کے دروازے پہ اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے. جب نبی کے کہنے پر اللہ کو ایک مانا, نبی کے کہنے پہ قرآن کو اللہ کی کتاب مانا, اب وہی رسول فرما رہے جو نماز چھوڑے اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے. اب صحیح بتائیے, اگر پولیس کے رجسٹر میں اپنا نام آ جائے تو راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے, جبکہ پولیس والے تو رشوت لے کے بھی نام کاٹ سکتے ہیں.
کوئی سیاسی سورس لے کر جاؤ گے تو بھی نام کاٹ سکتے ہیں. جو لوگ رشوت لے کے مینج ہو جائیں, جو کسی کے دبدبے سے مینج ہو جائیں, ان کے رجسٹر میں نام آنے سے ہماری راتوں کی نیند اڑتی ہے. روزانہ 5 وقت کی نماز چھوڑ کر پوری فیملی کا نام جو ہے وہ جہنم کے دروازے پہ لکھا جا رہا ہے. کبھی ہماری نیند اڑی ہے؟ آپ غور تو فرمائیں, کس راہ پہ جا رہے ہیں؟ چند لمحے کی زندگی کے لیے, چند لمحے کے آرام کے لیے ہم کتنا بڑا عذاب مول لے رہے ہیں. اللہ کے عذاب کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں, جو اللہ کا عذاب میں جانتا ہوں, اگر تم وہ جاننے لگو تو تم ایسے گھل جاؤ جیسے نمک پانی کے اندر پگھلتا ہے. ہم اپنے بچوں کو ٹیوشن کے لیے, اسکول کے لیے تو صبح 5-6 بجے جگاتے ہیں. کبھی ہم نے فجر کی نماز کے لیے بھی جگایا ہے؟ اگر ٹرین پکڑنی ہو منمار سے تو 5 بجے ہماری آنکھ کھل جاتی ہے, لیکن فجر کی نماز پڑھنا ہو ہماری آنکھ نہیں کھلتی. تو جو قوم ٹرین سے زیادہ نماز کو اہمیت نہ دے, اس کا ایمان کتنا معتبر ہے. آج ہم کہتے ہیں سب کچھ ہے مولانا, سکون نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے گدے لائے ہیں, سکون نہیں ہے. مکان بنایا, سکون نہیں ہے. پنکھے لگائے, سکون نہیں ہے. اے سی لگائے, سکون نہیں ہے. ہمارے گھر میں ساری راتوں کا سامان ہے, سکون کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ پیسوں سے گدے خریدے جا سکتے, سکون نہیں خریدا جا سکتا. ہواؤں سے اور ایسی سے سکون نہیں ملتا, سکون تو اللہ کی عطا سے ملتا ہے. جو قوم رسول اللہ کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہ پہنچائے, اس کو سکون کیسے مل سکتا ہے؟ اللہ کے بندو, اللہ سے رشتہ جوڑنا ہے تو اس کے لیے پہلا زینہ نماز ہے. ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, بے نمازی کا حال یہ ہے, اس کو ذلت کی موت آتی ہے. بے نمازی ذلیل ہو کے مرتا ہے, بے نمازی بھوکا مرتا ہے. اس کو اتنی بھوک لگتی ہے مرتے وقت کہ اگر اس کے پیٹ کے اندر ساری دنیا کی غذا ڈال دی جائے تو بھی اس کی بھوک مٹ نہیں سکتی. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں, موت کے وقت بے نمازی کو اتنی پیاس لگتی ہے کہ 7 سمندروں کا پانی بھی اس کے منہ میں اڈیل دیا جائے تو بھی اس کی پیاس کو کوئی بجھا نہیں سکتا. غور کریں کیسی ذلت ہے. پھر فرمایا عذاب قبر میں وہ مبتلا ہوتا ہے, اور اپنی دونوں انگلیوں کو ایک دوسرے میں ملا کر یوں بتایا جیسے یہ 2 انگلیاں آپس میں مل گئی ہے, بے نمازی کی پسلیاں بھی آپس میں مل جاتی ہے. اس کی قبر میں جہنم کی آگ بھڑکائی جاتی ہے. پھر فرمایا بے نمازی پر ایک اژدہا مسلط کیا جاتا ہے. اس کا نام بھی بتایا, فرمایا اس کا نام شجاع الاقرع ہے. اور یہ شجاع الاقرع اتنا خطرناک سانپ ہے, فرمایا اس کی آنکھوں سے آگ نکلتی ہے اور اس کے جو ناخن ہے وہ لوہے کے ہے. وہ جب کسی کو ڈنک مارتا ہے تو اس کے جسم میں 1000 سال تک کے زہر گردش کرتا ہے. اس کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہے, وہ زمین کے اندر دھسنے لگتا ہے. اور فرمایا وہ کتنی بار ڈسے گا؟ ارشاد فرمایا فجر نہیں پڑا تو ظہر تک, ظہر نہیں پڑا تو عصر تک, عصر نہیں پڑا تو عشاء تک, عشاء نہیں پڑا تو فجر تک. اس کو وہ ڈستا رہے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے. اگر 10 منٹ کا ٹائم نکال لیا ہوتا نماز کے لیے تو کیا قیامت تک وہ ڈستا؟ اچھا, یہ مولوی صاحب کا کہنا نہیں ہے, کوئی سیاسی لیڈر کا کہنا نہیں ہے, یہ اس رسول کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہے جن کی زبان پر اللہ کلام فرماتا ہے, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں, جب ان پہ وحی کی جاتی ہے زبان ان کی ہوتی ہے, کلام خداوند قدوس کا ہوتا ہے. آپ بتائیں اللہ کے بندو, اللہ کے رسول فرما رہے قیامت تک بے نمازی ڈسا جائے گا, بے نمازی قیامت تک ڈسا جائے گا. بتائیے, لوگ پتہ نہیں کیا کیا ٹائٹل دے رہے ہوں گے, اندر سانپ ڈس رہا ہوگا. اور تھوڑا غور تو کرو, جب اللہ کے رسول نے کہہ دیا ڈسا جائے گا, ہم کھیت کا اگر سانپ ڈس لے برداشت نہیں کر سکتے, کھیت کا بچھو ڈس لے برداشت نہیں کر سکتے, قبر کا وہ سانپ جس کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ بختی اونٹ کی طرح موٹا ہے, اس کی لمبائی 70 سال کا فاصلہ ہے. یہ حال ہے. اگر ایک وقت کی نماز کے لیے 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے, 10 منٹ کہتے ہیں کس کو ہے میرے بھائی, اگر ہم منہ میں پان ڈال لینا تو چبانے میں بھی 10 منٹ سے زیادہ کا ٹائم لگتا ہے, پان کھانے میں بھی 10 منٹ سے زیادہ کا ٹائم لگتا ہے. آپ بتائیں, اور نماز کے لیے 10 منٹ, صرف 10 منٹ, 5 وقت کی نماز کے لیے 50 منٹ, 50 منٹ نکال لو, دنیا بھی کامیاب آخرت بھی. قرآن کہتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی, مراد کو پہنچے, کامیاب ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنے دلوں کو پاک کر لیا اور نمازی بن گئے, وہ کامیاب ہو گئے. اللہ نے کامیابی کی ضمانت دی ہے. میں اپنی بہنوں سے بھی کہوں گا, آج کل بہنیں کہتی ہیں کام کرنے ہیں, کھانا پکانا ہے, بچوں کو کھلانا ہے, بچوں کو اسکول بھیجنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. میں کہا یہ سب جھوٹے بہانے. جتنی راحت اور آرائش آج کے دن ہے کل نہیں تھے. آپ ماں ہیں, کیا سیدہ فاطمہ الزہرا ماں نہ تھی؟ آپ کے بچے ہیں, سیدہ فاطمہ الزہرا کے بچے نہیں تھے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا 19 سال کی عمر میں 5 بچوں کی ماں بن گئی تھی, صرف 19 سال کی عمر میں 5 بچوں کی ماں. آج میں کہتا ہوں غریب سے غریب, غریب تو چھوڑیے, جو لوگ سگنلوں پہ بھیک مانگتے ہیں ان کے گھر میں بھی پیسا ہوا آٹا آتا ہے. جو لوگ سگنلوں پہ بھیک مانگتے ہیں ان کے گھر میں بھی پیسی ہوئی مرچی کا پاؤڈر آتا ہے نا. جو روڈوں پر بھیک مانگتے ہیں ان کے یہاں بھی ہلدی کا پاؤڈر آتا ہے, اور پانی کا نل ان کے گھروں کے اندر لگا ہے. نہ کم سے کم تو یہ حال ہے کہ
नल तो हर एक के घर में लगा हुआ है, ऐसा ही है। और फिर हमारी कौम की बेटियां कहती है कि हमें टाइम नहीं है, नमाज के लिए टाइम नहीं। सैयदा फातिमा तो ज़हरा 5 बच्चों की माँ है, और बच्चे भी बिल्कुल बहुत कम उम्र के, छोटे छोटे उम्र के बच्चे हैं, और गैप भी बहुत कम है। अंदाजा फरमाएं, हाल ये है चक्की खुद ही चलाती है, आटा खुद ही पीसती है, पानी भर कर लाती है। मौलाए कायनात फरमाते हैं मशकीज़ें उठाने से उनके जिस्म पर निशान पड़ गए थे, मशकीज़ों के, चक्की चलाने से हाथों में छाले पड़ गए थे। कोई कनीज और कोई गुलाम घर में नहीं था काम करने वाला, सब काम अपने हाथ से करती थी। चूल्हा भी मुंह से फूंकती थी। हालांकि बाद में तरक्की का दौर आया तो चूल्हा फूंकने के लिए भी फुकनियां आ गई, आपने बचपने में देखा होगा। लेकिन उस दौर में तो फुकनियां भी नहीं थी ना, वो मुंह से फूंकती थी। तो फरमाते हैं मौलाए कायनात पूरे कपड़े जो है वो जो फूंक से जो जर्रात निकलते थे उसमें अट जाते थे। इतनी मेहनत के बाद भी सैयदा फातिमा ज़हरा फर्ज तो फर्ज है, नफल नहीं छूटती थी। और हाल ये था कि इशा की नमाज के बाद जब नफल शुरू करती तो एक ही सजदे में पूरी रात गुजार देती, एक ही सजदे में पूरी रात गुजार देती। जब सुबह अजान की आवाज सुनती तो जल्दी जल्दी नमाज मुकम्मल करती और आंख में आंसू लेकर कहती, अल्लाह तूने रात इतनी छोटी बनाया कि तेरे नबी की बेटी दिल खोल के सजदा भी ना कर सकी। मौला कोई रात ऐसी तवील अता कर दे ताकि मैं जी खोल के सजदा कर सकूं। आप अंदाजा फरमाएं, हमें गुनाह करने के लिए रात कम पड़ती है, उनको सजदा करने के लिए रात कम पड़ती थी। ये सब बहानों से आप मौलवी का मुंह चुप करा सकते हो, मौला की बारगाह में कोई बहाना नहीं चलेगा। तो दीनदार बनने का पहला जीना है क्या? नमाज पढ़ो, नमाज के पाबंद। खुशी हो, गमी हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, कोई मौसम हो, नमाज पढ़ो। और टाइम नहीं मिलता, टाइम निकालना पड़ता है। नंबर 2, कामयाबी का दूसरा उसूल। पहली चीज दीनदार बनो, दीनदारी का पहला जीना नमाज। नंबर 2, मालदार बनो। पहली चीज कामयाबी के लिए दीनदार बनो, नंबर 2 मालदार बनो। मालदार सूद से नहीं, मालदार लोगों का माल हड़प करके नहीं, मालदार झूठ बोल के नहीं, मालदार धोखा दे के नहीं, बल्कि मालदार हलाल से बनो। अब आप कहेंगे इस्लामी जलसे में माल का क्या जिक्र? याद रखना दकियानुसी ख्याल के लोग कुछ और होंगे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने हमें तालीम दी है कि मालदार बनो, क्योंकि गुर्बत कभी कभी इंसान को कुफ्र तक ले जाती है। गुर्बत इंसान को कुफ्र तक ले जाए। जब माल नहीं होगा आप ज़कात कैसे दोगे? माल नहीं होगा आप मस्जिद कैसे बनाओगे? माल नहीं होगा आप मदरसे कैसे बनाओगे? माल नहीं होगा आप हज उम्रा कैसे करोगे? माल नहीं होगा आप अच्छी अंदाज से जिंदगी कैसे गुजारोगे? दीनदार बनो, नंबर 2 मालदार बनो। आपको बताऊं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने पेट पे पत्थर बांधे, लेकिन ये तालीम उम्मत के लिए था। हकीकत यह है कि उस दौर में हुजूर अलैहिस्सलाम की माहाना आमदनी लाखों रुपए की थी। यह और बात है कि सुबह को आता तो शाम तक के हुजूर पूरा खर्च कर देते थे, सदका कर देते थे। मालदार बनो। और नंबर 3, तीसरा कामयाबी का उसूल यह है कि तालीम पर मेहनत करो, एजुकेशन पर मेहनत करो। कोई अनपढ़ ना रहने पाए। 10वीं 12वीं पढ़ाकर बच्चों को स्कूल से ना निकालो, आला से आला तालीम करवाओ। कुछ लोग ये कहते हैं जब बिजनेस ही करवाना है तो आला तालीम की क्या जरूरत है, इतना पढ़ा लो कि हिसाब आ जाए। नहीं, याद रखना, एक पढ़े लिखे, बहुत पढ़े लिखे इंसान का अंदाजे तिजारत और होता है, और एक अनपढ़ का अंदाजे तिजारत और होता है। एक पढ़े लिखे इंसान का अंदाजे गुफ्तगू और होता है, एक अनपढ़ का अंदाजे गुफ्तगू और होता है। एक पढ़े लिखे के उठने बैठने का अंदाज अलग होता है, एक अनपढ़ के उठने बैठने का अंदाज अलग होता है। तो 3 चीजें हमें अपनी जिंदगी में शामिल करना है। दीनदार बनिए, मालदार बनिए और तालीम पर मेहनत कीजिए। अपने बच्चों को आला से आला